مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے خاندان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پروگرام کے مختلف ایپیسوڈز میں ہم نے اپنے نبی مکرم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خاندان کے مختلف افراد کی سیرت، ان کے فضائل اور ان کے تعارف کے بارے میں جانا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے، اگر اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں بڑی وسعت ہے، کیونکہ دین اسلام میں جس طرح خونی اور نسبی رشتے کے اعتبار سے تعلق رکھنے والے افراد کو خاندان میں شمار کیا جاتا ہے، اسی طرح شریعت اسلامیہ نے دودھ یعنی رضاعت کے رشتے کے اعتبار سے بھی منسلک افراد کو بندے کے خاندان میں شمار کیا ہے۔ اور یوں ہی انسان کا جس خاندان میں، جس فیملی میں نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے نتیجے میں جو حرمت مساہرت کے احکام ثابت ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے سسرالی رشتے کے جو افراد ہوتے ہیں انہیں بھی بندے کے خاندان میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے مقدس خاندان کا جب ذکر خیر ہوتا ہے تو عموماً ذہن جس طرف جاتا ہے وہ ان افراد کی طرف جاتا ہے کہ جن کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خون اور نسب کا تعلق ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے جو آباء و اجداد ہیں، آپ علیہ السلام کے والدین کریمین ہیں، یا نبی کریم علیہ السلام کی مقدس اولاد، آپ کے صاحبزادے صاحبزادیاں، ان کی اولادیں جن کو آل رسول یا اہل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ مقدس افراد خاندان نبوت کے اہم افراد ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ خوش نصیب مسلمان جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سسرالی رشتے کے اعتبار سے یا رضاعت یعنی دودھ کے رشتے کے اعتبار سے ایک تعلق عطا فرمایا ہے، تو انہیں بھی علماء کرام نے خاندان مصطفیٰ، خاندان رسول کے افراد میں شمار فرمایا ہے۔ اس پروگرام میں ہم مختلف شخصیات پر گفتگو کر چکے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نسبی اعتبار سے تو پیارے آقا علیہ السلام کے چچا جان ہیں، لیکن رضاعت کے رشتے کے اعتبار سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم جس شخصیت کا ذکر خیر کریں گے ان کا تعلق بھی نبی پاک علیہ السلام سے رضاعت کے رشتے کے اعتبار سے ہے، اور ان کو بھی خاندان رسالت کے افراد میں شمار کیا جاتا ہے۔ میری مراد نبی پاک علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت سیدتنا دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ جن کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ یعنی دودھ کے رشتے کے اعتبار سے والدہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شیخ اکبر شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام میں ذکر فرمایا۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ وہ خواتین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت پائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام خواتین کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں، آپ علیہ السلام پر ایمان بھی لائیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی صحابیہ بننے کا شرف بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہوا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اگر پورا نام دیکھا جائے تو علماء کرام نے ذکر کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام حلیمہ سعدیہ بنت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ کا تعلق
قبیلہ بنی سعد سے تھا، اور آپ کے جو شوہر تھے ان کا نام حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ حضرت حارث کون ہیں؟ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، اور سرکار اعظم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رضائی والد ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایمان لانے اور نبی پاک علیہ السلام کا شرف صحبت پانے یعنی صحابی رسول ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش میں آئے، اور حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ آپ علیہ السلام نے نوش فرمایا۔ اسی طرح حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا۔ لیکن جب آپ علیہ السلام کی رضاعت کے ایام ہی چل رہے تھے تو ہوا یوں کہ قبیلہ بنی سعد کی کچھ خواتین، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، یہ مکہ المکرمہ تشریف لائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مکہ اور عرب کے جو لوگ تھے ان کا یہ انداز تھا کہ جب ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی تو بچے کی جسمانی صحت کے لیے اور اس کی زبان دانی، فصاحت و بلاغت کی عمدگی کے لیے وہ اپنے بچوں کو عرب کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ عام طور پر گاؤں دیہات میں آب و ہوا خوشگوار ہوتی ہے جو انسانی صحت کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے، اور دیہات کے جو افراد ہوتے ہیں وہ خالص زبان بولتے ہیں۔ تو چونکہ عرب کے دیہاتوں میں خالص عربی زبان بولی جاتی تھی، فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کیا جاتا تھا، لہٰذا شہر میں رہنے والے افراد کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ رضاعت کے لیے یعنی دودھ پلانے کے لیے بچپنے کے عالم میں اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیں۔ تو اس سلسلے کے لیے دیہات سے کئی خواتین مکہ المکرمہ اس شہر میں آتی تھیں اور کئی بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتی تھیں۔ تو اسی طرح حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی مکہ تشریف لائیں، اور حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس وقت بڑی قحط سالی کا ایک دور تھا، اور حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جس اونٹنی کے ساتھ اور جس خچر کے ساتھ مکہ تشریف لائی تھی وہ بڑے لاغر تھے، یعنی خچر اتنا لاغر تھا کہ وہ قافلے میں سب سے پیچھے رہتا، اور حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اونٹنی تھی وہ بھی دودھ نہ دیتی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فیضان جب حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میسر ہوا تو آپ کے دن ہی بدل گئے۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مکہ تشریف لائیں تو پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو یوں نوازا کہ پیارے آقا علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی۔ جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آئے، ان کے دن بدل گئے۔ وہ اونٹنی جو دودھ نہیں دیتی تھی وہ دودھ دینے لگی، وہ خچر کہ جو لاغر تھا اور قافلے والوں میں سب سے پیچھے چلا کرتا تھا اس میں بھی ایک توانائی آ گئی، اور جب حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر پہنچی تو ایسی خوشحالی آئی کہ آپ کی جو بکریاں تھیں وہ دودھ دینے لگی، ورنہ آپ کے خاندان کے جو دیگر افراد تھے جن کی بکریاں تھیں تو قحط سالی کی وجہ سے ان کی بکریاں دودھ نہیں دیتی تھیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی یہ برکت تھی کہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانوروں نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ جب حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان کے دیگر افراد نے یہ دیکھا کہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں دودھ دے رہی ہیں، ہمارے جانور دودھ نہیں دے رہے، تو انہوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں جس جگہ پر جس چراگاہ میں چرتی ہیں اپنی بکریاں بھی وہیں چرائی جائیں، اور اس طرح انہوں نے بھی اپنی بکریاں وہیں چھوڑیں۔ لیکن یہ پیارے آقا علیہ السلام کی خصوصی برکات تھی جو حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے حصے میں آئی تھی۔ ایسا نہ ہوا یعنی کہ ان کی بکریاں دودھ نہ دیتیں لیکن حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں دودھ دیتیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے بچپنے کے جو واقعات ہیں، آپ علیہ السلام کے بچپنے کے جو کمالات ہیں، اگر ان روایات کو دیکھا جائے، مدنی چینل کے ناظرین کئی روایات ایسی ہیں جن کو روایت کرنے والی خود حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یعنی حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ جن کو پیارے آقا علیہ السلام کا مبارک بچپنا اور اس بچپنے کے کمالات دیکھنا نصیب ہوا۔ انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم چند واقعات کو بھی ذکر کریں گے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچتے ہیں، اور حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اپنے صاحبزادے بھی تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ چنانچہ علماء کرام نے ذکر کیا کہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 صاحبزادیاں تھیں اور ایک صاحبزادے تھے جن کا نام عبداللہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کر صحابی رسول بھی بنے ہیں۔ تو یہ پورا خاندان ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں لینے والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے کمالات جن کو حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ملاحظہ فرمایا اور بیان فرمایا، اور علماء کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا۔ ایک کمال مصطفیٰ یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بظاہر کچھ بڑی ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو دیکھتے، ملاحظہ فرماتے کہ بچے کھیل رہے ہیں، اور بعض اوقات وہ بچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھیل کی دعوت دیتے کہ ہمارے ساتھ آ کر کھیلیے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے لیے، مخلوق کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہادی بن کر آئے ہیں، رہنما بن کر آئے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بچپنے کے عالم میں، جبکہ انسان کی عمر اتنی ہوتی ہے کہ کھیل کی طرف اس کا دل راغب ہوتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بچے کھیل کے لیے بلاتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام انکار فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ سبحان اللہ! نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے ان کمالات کو بیان کرنے والی جو ہستی ہیں، ان پر ہماری جان قربان، جن کا نام حضرت سیدتنا دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سلام رضا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو اور حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت کو شعر کی صورت میں یوں بیان فرمایا کہ فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام۔ اسی طرح حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بھی ذکر کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑوں میں بول و براز نہ فرماتے تھے جس طرح کہ ایک عام بچہ بول و براز کر دیتا ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک معین، ایک خاص وقت ہی میں رفع حاجت فرمایا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ان روایات اور دیگر روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اسپیشل پرسنالٹی ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچپنا بھی سب سے جدا تھا، یگانہ تھا اور منفرد تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی کمالات کو ذکر فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے، کیونکہ بچپنے کے عالم میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کمالات ظاہر ہوتے تھے، حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو ملاحظہ فرماتی تھی۔ چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں جہاں حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر فرمایا، وہاں پر آپ یہ روایت ذکر کرتے ہیں کہ قال ابو عمر فرماتے ہیں اردعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت پائی، ورأت لہو برہانا، اور حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت اور نبوت کی گویا کہ دلیلوں کو ملاحظہ فرمایا، جو بچپنے کے عالم میں بھی نور کی صورت میں اور ان کمالات کی صورت میں ظاہر ہو رہی تھیں۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں ترکنا ذکرہ لشہرتہ، ہم اس کتاب میں ان واقعات کو ذکر نہیں کرتے کیونکہ وہ مشہور ہیں، علماء کرام اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا لیتی رہیں، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کچھ بڑی ہو گئی تو حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکے پہنچے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے سپرد کر دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو برکتوں سے نوازتے رہے،
جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمر کے اعتبار سے بڑے ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اکناف عالم سے مختلف علاقوں سے لوگ آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر ہو کر ایمان قبول کرتے رہے، سعادتیں پاتے رہے، صحابیت کا شرف پاتے رہے، تو انہی خوش نصیبوں میں حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اولاد ہے، آپ کے صاحبزادی ہیں، انہوں نے بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ایمان قبول کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کا شرف پایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑے شفیق، بڑے رحیم اور مخلوق کے ساتھ بڑا شاندار سلوک فرمانے والے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اعزاز بخشنے والے ہیں، لوگوں کا احترام کرنے والے ہیں، ان کو عزت بخشنے والے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اس میں بھی بڑوں کا ادب، تعظیم، یہ درس موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی بھی دیکھی جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے ساتھ بہت شفیق، بہت رحیم تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ بھی حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بظاہر خون کا رشتہ نہیں تھا، نسب کا رشتہ نہیں تھا، لیکن رضاعت اور دودھ کا رشتہ تھا، جس کو شریعت اسلامیہ نے اہمیت دی ہے۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو اس اعتبار سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں کے امام ہونے کے باوجود، ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہونے کے باوجود، حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک ادب و احترام اور اعزاز و اکرام کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ علماء کرام نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ غزوہ حنین کے موقع پر جب حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے چادر بچھا دی۔ یہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑا نوازا بھی کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور قحط سالی کا حال بتایا، یعنی اس وقت مالی اعتبار سے، غلے اور غذا کے اعتبار سے ایک تنگی کا ماحول تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر، آپ کے ارشاد فرمانے پر، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک اونٹ اور 40 بکریاں عطا فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے ویسے تو کئی گوشے ہیں، لیکن اس مختصر سے پروگرام میں ہم نے کچھ گوشوں پر بات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صحابیت کا شرف بھی عطا فرمایا، اور ایک اور فضیلت آپ کو یہ حاصل ہوئی کہ جب آپ کا وصال ہوا تو دنیا کا جو سب سے افضل قبرستان ہے، جو مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں ہے، جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی ہے۔ تو وہ عاشقان رسول جب مدینہ شریف حاضر ہوں تو انہیں یہ نیت بھی کرنی چاہیے، یہ اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ جب جنت البقیع کے پاس حاضر ہوں تو اہل بیت اطہار صحابہ کرام کو سلام عرض کریں، تو انہی میں حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان رحمتوں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔